الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أما بعد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام ماشاءاللہ اج دا اے محفل شریف دا پروگرام عزیزم مظہر حسین دی ہمشیرہ تے دی پوتی انہاں دے ایصال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے۔ مظہر حسین مخلصی فی اللہ ہے، اللہ واسطے ساڈے نال محبت رکھدا ہے اور اسی ادے نال محبت رکھدے ہیں، اور اس محبت دے اندر کوئی لالچ، طمع اور دنیاوی غرض شامل نہیں، یہ فقط قلبی محبت ہے۔ نہ اج تک بابے ساڈے تو کوئی چیز منگی ہے محبت تو سوا، نہ اسی کدی بابے تو کوئی چیز محبت تو سوا منگی۔ اور میں کم لوگاں اتنا محبت بھرا دل والا پایا ہے جتنے مظہر صاحب محبت والے اور دل والے۔ ایسے لوگ دنیا دے کم ہوندے نے، اور پرسنالٹیاں فوراً نہیں بندیاں، یہ بندیاں پھر ٹائم لگتا ہے تاں بندہ اس مقام تے پہنچتا ہے، وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، پھر بندہ اس مقام تے پہنچتا ہے جتھے بابا مظہر پہنچے۔ یاد رکھو ہر انسان دی اپنی چوائس پسند ہے، اور انسان اپنی چوائس اور پسند وچ مختار ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں لگتا ہوئے گا کہ بابے دی یہ محبت ہے میں عجیب ہے، بابے لگتا ہوئے گا جڑے نہیں کرتے وہ عجیب نہیں۔ تو یہ اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، جو جتھے اپنے ذہن نو لگا لینا ہے وہ اتنے چل رہے۔
کچھ محبت ہوندی ہے شرطاں نال، اور وہی صحیح ہوندی ہے تو وہی کرنی چاہیے جیڑی شرطاں نال ہو۔ مثلا کسی پیر نال محبت ہے، وہ انی دیر تک ہی ہے جتنی دیر تک وہ پیراں والے طریقے تے چل رہے۔ کسی عالم نال محبت ہے تو دی وجہ وہ علم دی وجہ تو ہے، جو علم وہ تے عمل کر رہا ہے تو محبت ہے۔ اگر وہ یہ چھڑ کے کسی اور پاسے ٹر پوے تو پھر محبت نہیں رہے گی۔ احمد رضا نعت خاں ہے تو یہ محبت ہے، نعت خانی دی وجہ تجھے یہ ڈولے آکھن لگ پوے گا، گانے بجانا کرے گا تو پھر محبت نہیں رہے گی۔ یہ محبتاں نے شرطاں دیا اور ہونیاں بھی انج ہی چاہیے، لیکن بابے دی محبت شرطاں نال نہیں، یہ بغیر شرطاں تو محبت، بلا مشروط محبت، تو ایسی محبت کرن دی ضرورت بھی نہیں، ایسی محبت ہوندی بھی نہیں، تو سارے اس محبت دے اہل بھی نہیں۔ عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اندے بیٹے عباس نو اولاد عطا کرے اور دی نسل وچ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی نسل دا صدقہ اضافہ فرمائے۔ عزیزوں، انہاں دی ہمشیرہ اردو زبان دا لفظ ہے، ہمشیرہ دودھ شریک، آپ نے سمجھے؟ شیر کہتے ہیں دودھ، جیسے ہم نوالا اکٹھا کھانے والا، ہم پیالہ ایک برتن سے کھانے والا، ہم شیرہ ایک ماں کا دودھ پینے والے، انہوں نے اردو وچ بہن واسطے لفظ بولیا جاندہ ہے ہمشیرہ، یعنی دودھ شریک، ساجے دودھ والی، ایک ماں دودھ پینے والی۔ بہناں دا رشتہ بڑا محبت والا رشتہ ہوتا ہے، پیار والا جا رشتہ ہوتا ہے۔ تو انہاں دی چونکہ ہمشیرہ دنیا تو چلے گئے، نیک عورت سن، رب ذوالجلال انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ ایک میں تمہیں عرض کراں گا، وصیت کرنی چاہیے بندے، وصیت کرنا سنت ہے۔ اپنی زندگی دے جدو جوانی لنگ جائے تو بندے چاہیے وہ بڑھاپے تو آغاز وچ ہی اپنی وصیت کر دے، کہ بزرگ بھی وصیت کر دے سن، لیکن وصیت شریعت نو ملوذ خاطر رکھ کے تو وصیت کر۔ اس مائی دی وصیت بھی مینوں انہاں دسی، جڑے مائی صاحبہ فوت ہوئے نا انہاں دی ہمشیرہ، انہاں دی وصیت بھی مینوں انہاں دسی ہے، تو میں محسوس کیتا ہے کہ مظہر دی طرح وہ بھی بڑی محبت والی اور نیک عورت سی، وہ ایک نیک خاتون سی، اور انہاں دے خاندان دا بڑا اچھا حصہ سی۔ او مائی جڑی فوت ہو گئے مظہر صاحب دی ہمشیرہ، اور اس گل دی علامت ہے کہ یہ خاندان اچھے دا ہے، یہ ماں باپ اچھے دی اولاد نے، جنہاں وچوں سارے ہی گھر والے انہاں دے اچھے لوگ نے اور دین نال محبت کرنے والے۔ سو اے میرے عزیزوں اور دوستو، اپنے بزرگاں دی وسایا جات نو اور انہاں دیاں وصیتاں نو حتی الامکان اگر شریعت نال نہ ٹکران تو پورا کریا کرو۔ اگر انہاں دی وصیت شریعت نال ٹکرا جائے تو پھر پوری نہ کریں گے، لیکن اگر شریعت نال نہ ٹکرائے تو کوشش کریا کرو کہ اپنے مرنے والیاں دے وصایا جڑے نے انہاں نوں پورا کیتا جائے، انہاں نوں عالم ارواح وچ خوشی ملدی ہے اور انہاں نوں بشاشت نصیب ہوندی ہے کہ ساڈے تو بعد ساڈی وصیت نوں ساڈیاں پیاریاں نے پورا فرمایا۔
اور اگر پھر وصیت بھی دین دے مطابق ہوئے تو پھر پورا کرنے دا زیادہ ثواب۔ اور مرنے والے یاد رکھیں، اپنے ماں باپ نو بھولیا نہ کرو، کم از کم اپنی زندگی وچ انہاں نوں یاد رکھیا کرو۔ ذرا غور کرو، کیا تسی کدی اپنے دادے پردادے نوں یاد کیتا ہے؟ انہاں دا کدی تسی نام لیا ہوئے، تانوں انہاں دے بارے کوئی پتہ؟ تو کم از کم اپنے باپ نو تے یاد رکھیا کرو، اپنی والدین تے یاد رکھیا کرو نا، تاکہ کم از کم ایک پیڑھی تے تانوں بھی یاد رکھے۔ یا پھر بندہ کام ہی ہو جو کرے کہ اپنے بھاویں نہ یاد کرن، اللہ دے بندے قیامت تک کی یاد کر دے رہے۔ یا پھر یہ طریقہ ہے کہ بندہ کم ہی ہو جو کرے کہ بندہ دنیا تو ٹر جائے پر دنیا یاد رکھے کہ کوئی بندہ سی۔ اپنے بزرگاں دا کی نام ہے جی، انہاں دا مزار ہے تھے میاں خیر محمد نون صاحب نو بندے انہاں دی اولاد دی وجہ تو نہیں یاد کرتے، انہاں دی رسول اللہ نال وفا دی وجہ تو یاد کرتے۔ سید داتا علی اجویری لاہوری نو بندے انہاں دی اولاد دی وجہ تو نہیں یاد کرتے، انہاں دی رسول اللہ نال عشق تے محبت دی وجہ تو یاد کرتے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی اولاد، بلکہ میں اگر تسی محسوس نہ کرو تو میں یہ آکھنا چاہنا، انہاں اللہ والیاں دی اولاد انہاں کی دینا ہے، وہ قبراں وچ بھی اپنی اولاداں نوں فائدے دیندے رہندے، انہاں دا نام لے کے کھاندے رہندے۔ اولاداں انہاں کی دینا ہے، انہاں دا گلا لے کے دکھاندے رہندے۔ بابے ایڈے کرمانے ہوندے نے، وہ جیوندے ہوندے نے تے تاں وی انہاں دی جیب وچوں کھاندے نو فوت ہو جان تو انہاں دی قبر دے پیراں نوں کٹ کٹ کے کھاندے رہندے۔ اور ایک جملہ فقیر دا سن لو، جس بزرگ دی اولاد بابے دے گلے تے گزارا کر دی ہوئے سمجھو نہ لائے کے، میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سمجھو اولاد نہ لائے کے لائق ہوندی تے بابے دے گلے تے گزارا نہ ہوندا، بابے دی قبر تے رونقاں اولاد لانا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اتھے ایک شعر بولے، سر وہ شعر بولنا چاہنا نہ بولدا اگر یاد نہ ہوندا تو جو کہ یاد آ گیا لہذا ہوں نہ بولنا تو پھر اقبال نال زیادتی ہو جائے کہ پیران دا شعر اتھے آوندا جو آئی تو پڑھیا کیوں نہ، اتھے بندا تو پڑھنا تو ایویں آگا لنگ گیا، اقبال ناراض نہ ہو جائے۔ جیڑے بزرگاں دے مزارات دے گلیاں دی کمائی کھاندے نا، انہاں تے اقبال نے ایک شعر لکھے، حسوی صاحب نیٹ تے نہ چڑھیا کو پیر ناراض نہ ہو جائے، تہاڈی مہربانی۔ او پیر پھر آندے تو بھابی وچوں سن لگدا، توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کی۔ اقبال فرماتے ہیں یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو ذرو دل کے سلیمان چادر دارا۔ ہاں جی، کوئی صحابہ دی ناموس دا سودا کر رہا ہے، کوئی زہرا پاک دی چادر دے نام تے کھا رہا ہے، کوئی مزارہ تو لا لا کے اچھاڑ تے بیچ کے کھائی جا رہے ہیں۔
یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے۔ بھائی میرے گل نکلدی دور نکل جائے ہوں پاجی جیڑا کھاندا ہی قبراں تو پیا ہے وہ کیویں آکھے درویش کچھ نہیں دیندے، اس تے آکھنا ہے ہی دیندے جے جو کچھ دیندے جے، سن تے روٹی بھی ہے ہی دیندے جے۔ اللہ والے دیندے نے لیکن وہ روحانی فیض دیندے نے۔ کسے قبر والے تواڈے باہر دیاں پیسیاں دا گلے چ پان دا کوئی نفع نہیں، وہ پیسے اللہ والیاں دے ناں تے غریب نو دے دیو، مدرسے چ دے دیو، انہاں دا نفع ہو جائے گا۔ کسے مسجد نو دے دیو اللہ والیاں دے ناں تے نفع ہو جائے گا۔ قبر دے وچ بھائی جی سلطان بہو فرماندے قبر دے وچ نہ ان نہ پانی، اتھے تے دی ضرورت ہی کوئی نہیں، نہ آن دی ضرورت ہے نہ پانی دی ضرورت ہے، اتھے تے خرچہ ہی کوئی نہیں، اتھے پیسے دی کی ضرورت ہے۔ قبر والے نال پیار جے تے دی قبر تے کھلو کے قرآن پڑھیا کرو، قبر والے نال پیار جے او دی قبر تے کھلو کے او دے واسطے فاتحہ خوانی کریا کرو، یہ قبر والے نے تہاڈا تحفہ ہے۔ قبر والے نال پیار جے تے او دے نال تے صدقہ جاریہ کرو، یہ سنت ہے۔ قبر والے دی طرفوں صدقہ جاریہ دا اہتمام کرو، او دی طرفوں کھانا کھلاؤ لوگاں، صدقہ سمجھ کے لوگ کھان، صدقہ سمجھ کے دیو، صدقہ نافلہ دیندی تے اللہ قبر والے دی قبر تے رحمت نازل۔ اے ہن جڑا تسی قبراں والے بھیج سارا کاروبار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، ہے تے صحیح مگر اذان تے ہے پر بلال والی روح باقی نہیں رہ گئی۔ دسنا کی جاندن اقبال فرماندے نے رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ہر پنڈ قبراں انیاں پیاں ہن بندیاں نے تے پنڈ اتنے شریف پہ ہوندے نے، اج جویں بنوا شریف ہو گیا بھاجی، اے ہور کو 10 سال لگے بدماش پنڈ رہنا ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہر پنڈ کوئی نہ کوئی قبر کھل جانی، اتھے ہی بیل خانہ بن جانا ہے، سارے پنڈ ہی شریف ہو جاؤ۔ میں کہ شکر ہے اس سے بہانے تھوڑا شریف ہو جان، اونج تے شریف ہوئے کوئی نہیں 17 سال ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی گا، اونج تے شرافت پاکستانیاں میں چونوں نہیں چلو کو قبراں تو ہو سکتا ہے نہ دے ہی شریف بن گیا۔ دوستو اور عزیزو یاد رکھو اصل کمال کی ہے حضور جو لے کے آیا بندیاں دوبارہ وہ دسیا جائے، جو رسول اللہ دین لے کے آئے سن بندیاں نو دین دسیا جائے۔ مزار دا بھی مقصد ہے، خانقاہ دا مقصد بھی ہے، مسجد و مدرسہ دا بھی مقصد ہے یہ کہ رسول اللہ دے دین نو پھر تازہ کیتا جائے، پھر تازہ کر کے لوگاں دے ذہن اس چیز نو پھر بھریا جائے۔ تو دین عرض بات نکل دی آگے دور نکل گئی، عرض کر رہا تھا کہ اسی جدو ساڑھے کوئی دوست ساتھی یار انہاں دی ہمشیرہ فوت ہو گئے تو اسی بھی فوت ہو جائے، کیا اسی فوت نہیں ہوواں گے؟ اسی بھی ہوواں گے۔ تو قبر والیاں نو ساڈا کام ہے پچھو نفع پہنچانا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا المیت کالغریق المتغوط، مرن والے نے مدد دی لوڑ ہوتی ہے، مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ المیت کالغریق، میت ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے، ڈوبنے والا تنکے کا سہارا تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
جب بندہ کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو، سمندر میں ڈوب رہا ہو، تو وہ سہارا تلاش کرتا ہے. تو یہ موت بھی ایک سمندر کی طرح ہے، جب کوئی اس میں ڈوبتا ہے تو وہ سہارا تلاش کرتا ہے کہ کوئی میرے لیے دعا کرے. یا رسول اللہ اسے کیا چاہیے ہوتا ہے ڈوبنے والے کو جو مر رہا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ینتظر دعوتاً، وہ دعا کا منتظر ہوتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے کہ کوئی میرے لیے دعا کرنے والا ہو، کوئی میرے لیے ہاتھ اٹھانے والا ہو. تے کم از کم اپنے ابے آستے تے اٹھایا کرو. دادے دا تے سن نہ ہی کوئی نہیں آਉਂਦਾ تے نہ قبر دا پتہ ہوندا ہے. الا ماشاءاللہ کوئی چند بندے ہون گے جنہاں دادے دا قبر دا پتہ ہوئے گا یا دادے دے نام دا پتہ ہوئے گا. منڈیاں نوں ہن نہ کوئی نہ آؤں گا، موبائل چ اتنے بیزی ہوندے نے، انہاں نوں دوجیاں گلاں دا پتہ ہی نہیں. سو دوستو اپنے اموات واسطے دعا خیر کریا کرو. قبرستان جایا کرو. رسول اللہ قبراں وچ جا قبراں تے جان دا حکم دیتا ہے. حضور نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے منع کیا تھا کہ نہ جایا کرو، اب میں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پر جایا کرو. رسول اللہ حکم دے رہے فزوروها، امر ہے کہ جاؤ قبر تے. کیوں جاؤ گے تو تمہیں اپنی قبر یاد ہے، جاؤ گے تو کوئی قبر والے واسطے دعا خیر کرو گے. سو بھائی انہاں واسطے دعا کریا کرو. بابا جی جے میں بھائی پہنا ٹر گیا تو پھر تو دعا کریں، یا تو ٹر گیا تو میں تیرے واسطے دعا کروں. ٹھیک ہے ہاں اے پھر پیار یہ میاں اس تو بعد ہن میں تینوں کی آکھاں گا. روٹی تو کھاندا کوئی نہیں، بکریاں دی گوشتاں دا تو شوقین کوئی نہیں، دعا دی تو ہے تو میں تینوں دیاں دا تے جیسے ٹر گئے پھر تو دے دا. اللہ برکت دے تو اور تہاڈی اللہ صحت بھری زندگی دے. اے تیرے پتر نو اللہ پتر دے تو پھر ٹر جائے. انہاں دی اولاد ویکھ کے پھر ٹر جائے تو بندہ پھر سوکھا ہو جائے. ہاں اللہ تعالیٰ رنگ لائے تانوں، تہاڈی ساری خاندان نو، تہاڈی فیملی نو، جتنے میرے بچے بھائی سورے آئے نے سارے نو اللہ پاک برکت دے. فقیرانہ آئے میاں صدا کر چلے. اللہ تانوں سارے نو برکت دے اور اللہ تانوں خیر عطا کرے. فقیر تہاڈے واسطے دعا گو رہے. وما علینا الا